انتقام قسط نمبر 203۔ اتنی خوبصورت عورت کو تخلیق کرنے کے لیے خدا نے آخر کس جگہ کی مٹی کا انتخاب کیا ہوگا؟ سونیا ملاقات کے لیے آئی بیٹھی تھی اور ماہ بانو اس کے بے مثال حسن کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچ رہی تھی، ہمارا ایک ساتھی جمی واکر کل سے غائب ہے، جس پر یقیناً سخت تشویش محسوس کی جا رہی ہے، اور میں اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے آئی ہوں۔ اس نے ان سے شناسائی کا اظہار کیے بغیر براہ راست گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں، اس لیے کسی چار دیواری کے اندر غیر محتاط گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر واکر کل سے ہمارے ساتھ ہی تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کل ہمیں بیچ پر لیلا وہبی کا شو دکھانے لے گئے تھے۔ شو کے دوران میری مسز کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ہمارے منع کرنے کے باوجود ہمیں اپنے ساتھ اپنی کار میں رمبم اسپتال تک لے گئے اور وہاں سے ہمیں یہاں ڈراپ کرنے بھی آئے تھے۔ ہماری اطلاع حیرت انگیز ہے کہ وہ اب تک واپس نہیں پہنچے ہیں۔ اس نے جواب دینے کی ذمہ داری شہریار نے نبھائی۔ آپ کون ہیں مسٹر واکر کی؟ بیوی سے تو بتا رہے تھے کہ علیحدگی ہو چکی ہے۔ ماہ بانو نے کسی عام گھریلو عورت کے سے تجسس کے ساتھ درمیان میں اپنا سوال داغا۔ میں ان کی کوئی نہیں ہوں، میں صرف اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں، سونیا نے ناگواری سے جواب دیا اور پھر شہریار کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ہمیں بیچ پر مسٹر واکر کی گاڑی کھڑی ملی ہے۔ گاڑی لوک تھی اور اس میں ان کے ریوالور سمیت ہر شے موجود ہے، اس لیے نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ راہزنی کی کسی واردات کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ گاڑی بیچ پر کھڑی کر کے اپنی مرضی سے کہیں گئے ہوں۔ ایسی صورت میں بھی انہیں رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز مخصوص اوقات میں محکمے کو اپنے بارے میں رپورٹ کرنے کے پابند ہیں۔ حیرت انگیز، پرانی اور یادگار عمارتوں کی دیکھ بھال کرنے والے سرکاری ادارے کے ملازمین پر ایسی سختی تو میں نے دنیا بھر میں کبھی نہیں سنی۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ اسرائیل ہے مسٹر مراد، یہاں ہم ہر وقت حالت جنگ کسی صورتحال سے دوچار رہے تھے، اس لیے ہمیں اپنے شہریوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جان کر خوشی ہوئی، لیکن افسوس کہ میں آپ کو جتنا بتا چکا ہوں اس سے زیادہ آپ کی معلومات ہے اس اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ کل آپ لوگ رمبم اسپتال پہنچنے کے بعد اسپتال کے اندر کیوں نہیں گئے تھے، حالانکہ مسٹر واکر کی گاڑی کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی؟ اس نے نیا سوال داغا تو شہریار کے چہرے پر شرمندگی اور ماں بانوں کے چہرے پر خجالت دکھائی دینے لگی۔ آخر شہریار نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، اس کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ تھا، جس پیٹ درد کی وجہ سے یہ میں لیلا وہبی کا شاندار شو سے اٹھا کر لائی تھی، وہ اسپتال کے قریب پہنچتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اسپتال کے سامنے کھڑے میں اور مسٹر واکر اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے کہ بے شک ابھی درد صحیح ہو گیا، لیکن اسے اندر چل کر چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بس اسی بحث و مباحثے کی وجہ سے کافی وقت لگ گیا اور آخرکار ہم دو مردوں کو ایک اکیلی خاتون سے شکست کھا کر واپسی کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراپ کرنے کے بعد مسٹر واکر دوبارہ شو انجوائے کرنے بیچ پر چلے گئے تھے، لیکن وہ شو میں نہیں پہنچے، اور یہی سوال ہے، جب ہم وہاں نہیں پہنچے تو پھر کہاں گئے؟ آئی ایم سوری، ہم خود بھی مسٹر واکر کے لیے پریشانی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، شہریار نے جواب دیا، لیکن اب وہ اس کے بجائے اپنے بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ہاں، میں نے ان میاں بیوی کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے جمی کی اپنے ساتھ کل رات موجودگی کی تصدیق کی ہے، لیکن مجھے لوگ اس کے غیاب میں ملوث دکھائی نہیں دیتے۔ بیوی تو بلکہ کچھ احمق سی ہے، وہ عبرانی میں گفتگو کر رہی تھی، اس لیے آرام سے ماہبانوں کے بارے میں تبصرہ کر دیا تھا۔ اس تبصرے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی اور توجہ سے دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ یہ بالکل نان سیریس اور نان پروفیشنل رویہ ہے، جمی کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس بار اس کے لہجے سے برہمی جھلکنے لگی۔ خواہ اس کی وجہ سے میں شریف لوگوں کو پریشان کرتی پھر رہی ہوں، خیر بند کرو، میں واپس آ کر دیکھتی ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کچھ شرمندہ سے لہجے میں بولی، جمی واکر واپس آ گیا ہے۔ اس کے مطابق وہ لیلا کے شو کے لیے واپس بیچ پر گیا تھا، لیکن وہاں سے اپنی گرل فرینڈ مل گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پہ چلا گیا۔ وہ انہوں نے بہت زیادہ پی لی، اس لیے اسے مقررہ وقت پر اپنے آفس رپورٹ کرنا یاد نہیں رہا۔ رات جگے اور کثرت شراب نوشی کے باعث وہ اس کی گرل فرینڈ دن بھر پڑے سوتے رہے۔ اب کہیں جا کر موصوف حواسوں میں واپس آئے ہیں تو آفس رپورٹ کی ہے۔ میں آپ دونوں سے معذرت خواہ ہوں کہ بلا وجہ آپ کو زحمت دی۔ اٹس اوکے، اس بہانے ہمیں ایک خوبصورت اور مہذب خاتون سے ملاقات کا موقع تو مل گیا۔ پہچان شہریار بھی اسے چکا تھا، اس لیے موقع ملنے پر جتا دیا۔ اصل میں سخت نگرانی کی وجہ سے سونیا کی ہیفا میں موجودگی کا علم ہونے کے باوجود ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی، اور اب جمی واکر کی وجہ سے موقع مل گیا تھا۔ تھینکس فار دا امپلیمنٹ۔ ویسے بیگم کی موجودگی میں کسی دوسری خاتون کی تعریف کرنے کے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سونیا نے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر ماں بانو کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی،
میری بیگم جانتی ہے کہ سامنے مس ورلڈ بھی کھڑی ہو تو میں اس کی تعریف بالکل ہی ویسے کروں گا جیسے کسی حسین منظر یا شاہکار پینٹنگ کو سراہا جاتا ہے۔ میرا اصل اور سچا عشق صرف اور صرف یہی ہے۔ شہریار نے مہمانوں کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر بہت سچائی سے کہا، اتنی انوسینٹ اور سادہ لڑکی اسی خلوص کی حقدار ہیں۔ سونے نے بھی جواباً محض لفاظی نہیں کی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ مہمانوں نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو کچھ وقت مزید آپ کے ساتھ گپ شپ کرتی۔ فی الحال مجھے جانا ہوگا۔ اس کے پاس مزید وہاں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سو اجازت چاہیے۔ ہم کچھ دن مزید حیفا میں ہی ہیں۔ یہاں سے یوریشین اپنے میزبان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس دوران اگر آپ چاہیں تو ہم سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ اس بار مہمانوں نے سے پیشکش کی۔ اگر وقت ملا تو ضرور۔ اس نے مسکراتے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ آئیں میں آپ کو گاڑی تک چھوڑاؤں۔ کھلی جگہ پر چند باتیں کرنے کے خیال سے شہریار اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنہری موم بتی کے روشن ہو جانے کے بعد میں ایسی کسی چمتکار کی امید رکھ سکتی تھی۔ تھینک گاڈ تم لوگ شک کی زد میں آ کر بھی بچ گئے۔ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ اب تمہارے علاوہ جمی واکر خود بھی اپنے دفتر کو ہمارے بارے میں یہی رپورٹ دے گا کہ ہم ہر طرح سے کلیئر ہیں۔ شہریار اس کے ساتھ چلتے مسکرا کر جواب دیا، میرے پاس کچھ بہت حیرت انگیز معلومات ہیں جو فی الحال تو تمہیں نہیں دے سکتی، لیکن جلد گولڈن کینڈل تک پہنچا دوں گی۔ ہمیں انتظار رہے گا۔ ویسے کیا ان معلومات کا تعلق خصوصاً ہمارے مشن ہی سے ہے؟ براہ راست تو نہیں، لیکن ہے بہرحال اہم بات، خصوصاً اس لیے کہ تمہارا دوست ملک جس پر تم اندھا اعتماد کرتے ہو اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس نے شہریار کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجائی اور ہاتھ ہلا کر اس گاڑی میں سوار ہو گئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سادہ لباس میں بھی فوجی دکھائی دینے والا بندہ موجود تھا۔ گاڑی وہاں سے چلی گئی لیکن پیچھے شہریار کے ذہن میں کئی سوال رہ گئے۔ ہیلو کیلی اینڈ شیلی، یہ میری دوست سونیا ہے۔ سونیا کو تم سے ملنے کا اشتیاق تھا، اس لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ آج پھر وہ اینڈریو کے ساتھ اس چھوٹے سے مصنوعی برفزار میں کھڑی تھی اور اینڈریو مادہ یتی سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی اپنے جیسے انسان سے مخاطب ہو۔ ان باداؤں کا رد عمل سونے کے لیے مزید حیرت کا اضافہ کر گیا۔ انہوں نے منہ سے خوخیا جیسی آوازیں نکالی، پھر منہ بناتے ہوئے اپنے رخ ایسے موڑ لیے جیسے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہوں۔ اوکے اوکے، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا دوست کب تک یہاں پہنچ رہا ہے، تو تمہارے میرے پاس خوشخبری ہے، وہ روانہ ہو چکا ہے اور کل یہاں تمہارے پاس ہوگا۔ پروفیسر نے ہنستے ہوئے اطلاع دی تو انہوں نے رخ بدل کر جلدی سے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کا کہا ہر لفظ اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ تم دونوں میری اتنی لاڈلی ہو، میں نے آج تک تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ تمہاری زندگی کی اتنی اہم ضرورت سے غافل رہتا؟ مجھے کچھ وقت لگ گیا، لیکن دیکھو میں نے تمہارا ساتھ ہی ڈھونڈ ہی نکالا۔ اب تم دونوں اس کے ساتھ رہنا اور ڈھیروں ڈھیروں بچے پیدا کرنا۔ ہم تمہارے بچوں کے پیارے پیارے نام رکھیں گے اور جو کچھ تمہیں آتا ہے اس کے علاوہ بھی انہیں بہت کچھ سکھائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں انسان سے زیادہ ذہین اور ماہر فنون اور طاقتور ہوں گی۔ پروفیسر ان کے سامنے ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی موٹیویشنل سپیکر اپنے سامعین کے سامنے تقریر کر رہا ہو، اور حیرت انگیز طور پر وہ بھی اس طرح سن رہی تھی جیسے سامعین اپنی تقدیر بدل جانے کی امید کے ساتھ ایسی لفاظی کو سنتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی اطلاع پر تم دونوں کا رد عمل اتنا ٹھنڈا ہوگا۔ کچھ تو دوست دکھاؤ تاکہ میری دوست کا یہ شک دور ہو کہ میں نے تم دونوں کے متعلق شیخی میں آ کر ضرورت سے زیادہ کچھ دعوے کر دیے تھے۔ اینڈریو ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے پہلے قدرے ناراض نظروں سے سونیا کو دیکھا، پھر اینڈریو کی طرف دیکھ کر مسکرانے کے انداز میں اپنی باتیں پھیلائیں اور زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ سونیا بھی بے ساختہ ان کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دی۔ کچھ بھی تھا، ایک غیر انسانی مخلوق کا اتنا بھرپور اظہار اور رد عمل قابل تحسین تھا۔ سونیا کو تالیاں بجاتے دیکھ کر وہ مزید خوش ہو گئی اور جوش میں اچھل کود کرنے لگی۔ ان کی اپنے بھاری جسوں کے ساتھ یہ اچھل کود برف کی موجودگی کے باوجود زمین کے ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جسے سونیا اور اینڈریو اپنی جگہ کھڑے کھڑے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ بس اب رک جاؤ، میری دوست کو یقین آ گیا ہے کہ واقعی تم دونوں بہت سمارٹ ہو، اینڈریو نے انہیں پکار کر کہا تو ان کی حرکتوں سے محسوس ہوتی سونیا نے منظر دیکھا کہ وہ یکدم ایسی ساکت ہو گئی جیسے کسی نے ان کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ کیلی اور شیلی، تم دونوں تو واقعی بہت ذہین اور فرما بردار ہو۔ میں اینڈریو سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جب میرا دل چاہے مجھے تم سے ملنے دے۔ کیا تم دونوں مجھ سے دوستی کرو گی؟ ان دونوں کی تعریف کرتے کرتے اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ یوں سلاخوں کے درمیان سے نکال کر آگے بڑھا دیے جیسے دوستی کا آغاز کرنے کے لیے مسافہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے بالوں بھرے بڑے بڑے ہاتھوں کو دیکھتے سونیا ذرا سے تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن پھر خود اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پہلے کیلی اور پھر شیلی سے مسافہ کیا۔ ان کے ہاتھ کھدرے اور سخت ضرور تھے، لیکن انہوں نے سونیا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت نرم ہی رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل تمہارے دوست کے ساتھ تم دونوں سے ملاقات ہوگی،
فی الحال تمہارے سنبات کا وقت ہو گیا ہے، تم دونوں اپنے سنبات والے چیمبر میں جاؤ اور سکون سے سنبات لو۔ اینڈریو نے نئی ہدایت دی تو انہوں نے بائے کہنے کے انداز میں اپنے ہاتھ ہلائے اور مڑ کر اپنے سیل کے پیچھے بنے اس سفید دروازے کو کھول کر نظر سے اوجھل ہو گئی جو سرسری سی نظر میں دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ ان کے لیے سنبات کیوں؟ سونے نے تعجب سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یہ بے شک بہت سرد ماحول میں رہتی ہیں، لیکن اس ماحول میں انہیں قدرتی طور پر سورج کی روشنی بھی ملتی رہتی ہے۔ ہم یہاں اس جگہ تو ان کے لیے مستقلاً ایسا انتظام نہیں کر سکتے، لیکن ایک ڈاکٹر کے مشورے سے دن میں کچھ دیر سنبات دینے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ اس روٹین کی عادی ہو چکی ہیں۔ اگر کبھی میں یا ان کا رکھوالا یا نہ آ سکے تو وقت پر اوپر سے ہی گھنٹی بجا کر انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے اور یہ خود کام کر لیتی ہیں۔ پروفیسر اینڈریو نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ویسے آپ نے انہیں بہت زبردست ٹریننگ دی ہے۔ میں ششدر ہوں کہ وہ کیسے ہماری ایک ایک بات سن کر سمجھ رہی تھیں۔ ان کی ریئیکشنز، ہائی گاڈ، یہ بہترین تربیت یافتہ کتوں سے بھی بہت آگے ہیں۔ اب وہ لوگ لفٹ کے ذریعے واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے۔ وہ اس لیے ہماری ڈارلنگ کے ایک تو یہ قدرتی طور پر بہت ذہین اور انسانوں سے نزدیک تر ہیں، دوسرے میں نے اپنا ہنر آزما کر بھی ان کے دماغ کو ترقی پر بہت کام کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یقیناً تم ان کے بولنے والی نسل کو بھی دیکھو گی، اینڈریو نے دعویٰ کیا، اور یقیناً یہ سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب بلکہ معجزہ ہوگا۔ سونیا نے اسے سراہا۔ وہ پروفیسر کی اس فطرت کو سمجھ چکی تھی کہ اسے اپنے کام کے بارے میں بات کرنے اور اسے سراہتے رہنا بہت پسند ہے۔ انقلاب تو میں بہت پہلے برپا کر چکا ہوں۔ تم انہیں ہتھیاروں کا استعمال کرتے اور بالکل ٹارگٹ پر نشانے لگاتے دیکھو گی تو مزید حیران رہ جاؤ گی۔ یعنی یہ گنز بھی چلانا جانتی ہیں؟ سونیا نے سر پر موجود اونی ٹوپی اتارتے ہوئے قصداً حیرت کا اظہار کیا۔ وہ دونوں اب چینجنگ روم میں موجود تھے اور اس گرم لباس سے نجات حاصل کر رہے تھے جو کیلی اور شیلی سے ملاقات لیے جاتے ہوئے لازماً پہننا پڑتا تھا۔ گنز؟ اینڈریو تفاخر سے ہنسا۔ ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ لانچر بھی چلا سکتی ہیں۔ میں نے شاید تمہیں بتایا تھا کہ ایک بہترین کمانڈر کی نگرانی میں یہ بےحد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ حیرت انگیز بلکہ غیر یقینی۔ سونی نے اپنا گرم لباس طے کر کے الماری میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے عام ملبوسات کے اوپر ہی یہ گرم لباس پہن لیے تھے، اس لیے انہیں آرام سے وہیں کھڑے کھڑے اتار دیا تھا۔ اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی غیر یقینی کا شکار ہو، پروفیسر مسکرایا۔ حیرت کی انتہا پر ہوں کہ آپ نے کمال کر دکھایا ہے۔ سونیا نے اسے خوش کرنے کے لیے مزید تعریف کی، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھا، لیکن وہ جو نر یتی چین سے لایا جا رہا ہے وہ تو ہماری کیلی شیلی جتنا ذہین اور تربیت یافتہ نہیں ہوگا، تو کیا یہ خدشہ نہیں کہ آپ کے دل میں کہ اس کے ذریعے پیدا ہونے والی نسل اتنی ذہین نہیں ہوگی جتنے اب توقع کر رہے ہیں؟ تم چین والوں کو بھی نہ سمجھو، ان کے پاس جو نر یتی ہے اس پر ڈاکٹر یوانمنگ ذاتی طور پر بھی کوئی تجربات کرتا رہا ہے۔ باقی ہم پریگننسی کے دوران فیٹس پر اور آفٹر ڈیلیوری بیبیز پر بھی کام کریں گے تو اچھے نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر بہت پر امید تھا اور سونیا اس کے بوڑھے وجود میں ایک خاص جوش اور توانائی محسوس کر رہی تھی۔ یقیناً نریتی کی آمد کی خبر میں اسے اپنے برسوں کا خواب پورا ہونے کی امید دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے حسین ہاتھوں سے ایک پیک تو بنا کر پلا دو، میں کچھ تھکن سی محسوس کر رہا ہوں اور آج اس خوشی کے موقع پر تھکن کو خود پر حاوی ہونے کا موقع دینے کے بجائے جشن منانا چاہتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اینڈریو کی خوابگاہ میں پہنچ گئے تھے اور اینڈریو نے ایک آرام دہ صوفے میں دھنستے ہوئے اس سے فرمائش کی، کیوں نہیں؟ سونیا اٹھلاتی ہوئی کمرے کے کونے میں بنے بار کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی اینڈریو کی طرف پیٹھ ہو چکی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنی بیلٹ کے ساتھ لٹکتے بیجز پر ایک بٹن دبایا۔ یہ اس آدمی کے لیے اشارہ تھا جسے وہ یہاں آتے کچھ ہدایت دے کر آئی تھی۔ زحمت کے موضوع چاہتا ہوں مدام، لیکن یہاں فوری طور پر آپ کی ضرورت ہے۔ وہ پیک تیار کر کے پروفیسر کی طرف آ رہی تھی جب ایک بیپ کے ساتھ یہ پیغام نشر ہوا۔ پروفیسر نے بھی یہ پیغام سنا اور بدمزہ سا ہو کر سیدھا بیٹھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کوئی اہم وجہ ہوگی، ورنہ مجھے یوں ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ سونے نے سے بہلایا۔ میں سمجھتا ہوں۔ اس بار اینڈریو نے سمجھداری سے سر ہلایا، پھر جانے کا خیال آنے پر بولا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر تم مجھے جوانی میں ملی ہوتی تو میں اور تم شادی کر لیتے تو تمہارے حسن میری ذہانت سے مل کر کیا شاہکار اولاد جنم لیتی۔ ملی تو تھی میری ماں، ان سے کر لیتے۔ سونیا ہنسی۔ وہ خوب تھی پر تم خوب تر ہو۔ اینڈریو سچ مچ اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ اب تو آپ کی ٹرین نکل چکی ہے، سونیا نے ہنس کر کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔ وہ باہر نہ نکلی تو گویا چکنی مچھلی کی طرح پروفیسر کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ سرخ رنگ کی بائک بڑی روانی سے کارمل پہاڑی کی چڑھائیوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ بائک پر دو سوار موجود تھے۔ آگے والے سوار نے سرخ ٹریس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر سرخ اور سیاہ رنگ کا ہیلمٹ موجود تھا۔
यह हेलमेट मुकम्मल तौर पर बंद था और ऊपर के हिस्से में मौजूद शीशे पर सिर्फ सवार की आंखें और नाक का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसके हैंडल पर जमे हाथों में दस्ताने मौजूद थे और पैरों में मजबूत जॉगर्स। दूर से देखने पर किसी को भी इस बाइकर के रंग रूप, कौमियत या सिन्फ का अंदाजा नहीं हो सकता था। अलबत्ता इसके पीछे नीली ट्रैक सूट में मौजूद सवार की शख्सियत बिल्कुल नुमायां थी। वो तराजगत का मालिक एक दुबला पतला आदमी था जिसकी उम्र लगभग 36-37 साल थी। इसकी गंदमी रंगत, स्याह बाल और मखसूस नैन नक्श गवाही दे रहे थे कि वो इसी खिते से ताल्लुक़ रखता है। इसने सर पर धूप से बचने के लिए सुर्ख रंग की पी कैप लगा रखी थी और इसके शाने से एक बड़ा रिक्शेक लटक रहा था। इन दोनों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो उन मंजिलों में से हैं जो कार्मल कोस्ट फॉरेस्ट में कैंपिंग का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। क्या कर रही हो एमी? अगर तुम इसी खतरनाक तरीके से बाइक चलाती रही तो हम ऊपर पहुंचने के बजाय फिसलकर सीधे पहाड़ के दामन में जा गिरेंगे, और अगर इसके बाद जिंदा बच निकले तो हमारी हड्डियां कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी होंगी। तेज रफ्तार बाइक एक मुकाम पर जोर से लहराई तो पीछे बैठा शख्स चीख पड़ा। जवाब में सुर्ख ट्रैक वाले सवार के होंठों पर एक सुरीला सा कहका निकलकर फजा में बिखरा, और कम अज कम इतना कन्फर्म हो गया कि वो बाइकर असल में एक सिनफे नाजुक है। मैं तुम्हें अकल की बात समझा रहा हूँ और तुम हंस रही हो। मर्द ने इसको डपटा, लेकिन अंदर से ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग बहालत मजबूरी अपने किसी लाडले बच्चे को दिल पर जबर करके सर्जिश कर रहा हो। बेफिक्र रहो, मैं हरगिज भी तुम्हें यहाँ से गिरकर मरहूम नहीं होने दूंगी। तुम्हारे इस महज 550 मीटर बुलंदी वाले पहाड़ से गिरकर मरना और मारना आमना दी ग्रेट की अपनी बेइज्जती है। मैं तुम्हें कभी कहीं से लेकर गिरी भी तो वो जगह एवरेस्ट से कम केटू पहाड़ की चोटी होगी। लड़की के लहजे में बेफिक्र शोखी थी और शायद इस रवैये के पीछे इसकी कम उम्री का दखल था। वो महज 21 साल की थी। अपने 37 साल शोहर निक इब्राहिम से पूरे 16 साल छोटी, और ये उम्रों का तफावत ही था जो निक को जरूरत से ज़्यादा नरमी और आमना को मज़ीद शोखी पर उकसाता था। वैसे भी अभी इनकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और वो फिलहाल लव बर्ड्स बने एक दूसरे पर निसार होते दिखाई देते थे। अभी हम साथ मिलकर जिए ही कितने हैं कि तुम मरने मारने की बातें करने लगी। निक ने ज़रा सा आगे होकर कोई शोखी जिसारत करना चाही, लेकिन कॉलर वाले अपर और गर्दन के ऊपर हेलमेट ने इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। इसने बदमज़ा होकर सर पीछे कर लिया। आमीना से ये बात छुपी नहीं रह सकी और इसने एक सुरीला कहका लगाया। परिंदों की चहचहाहट में जम होकर इस कहके ने कार्मेल के सुरूर को मज़ीद बढ़ा दिया। वैसे भी सुना था कि यहाँ आसपास कभी अंगूरों के बागात की बहुतात होती थी और कारखानों में कसरत से बेहतरीन शराब कशीद की जाती थी। इस शराब का नशा अब भी फ़ज़ा में बसा हुआ था। इसमें तुम मुझ बेचारे पर हंसती रही है, अब तुम भी हंस लो। मेरे सिवा भला कौन बदनसीब होगा जो अपनी इतनी हसीन और नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तजर्बा गाहों के खुश्क और बोर माहौल में दिन रात गुजारता हो। निक के लहजे में बड़ी बेचारगी थी। ज़्यादा बातें मत बनाओ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाते हुए तुमने साफ अल्फाज मुझसे कहा था कि याद रखना एमी, मैं तुमसे मोहब्बत की शादी ज़रूर करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पहला इश्क मेरा काम है। मेरे लिए एक तजर्बा गाह दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तफरीगाह से भी ज़्यादा खूबसूरत और खुशकुन मुकाम है। वो तो शादी से पहले की बात है ना। ये तो मुझे शादी के बाद पता चला कि तुमसे दूर रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो हर मर्द की तरह इसे लफ्ज़ों के जाल में उलझाकर आराम कर लेना चाहता था। कितना मुश्किल काम है ये तो मुझे तुम्हारे तर्ज अमल से साफ पता चलता है। तुम बेकरार होकर दिन में 10 बार मुझे कॉल करते हो। उठते बैठते सोते जागते मुझे तुम्हारे मैसेजेस मौसूल होते हैं, और छुट्टी इसका तो तुम बहाना तलाश करते हो। तुम्हारे इदारे के अमले में तुम ही वो शख्स हो जिसका नाम छुट्टियां लेने वालों में सर्रे फहरिस्त दर्ज है। आमना ने एक के बाद एक ऐसे तंज के तीर चलाए कि निक पी कैप उतार कर खजालत से अपना सर खुजाने लगा। ये हकीकत थी कि शादी के बाद वो अपनी पेशा वराना मसरूफियत की वजह से आमिना को खातिर खा वक्त देने से कासिर था। कार्मल का ये ट्रिप भी आमना ने शादी के अवाइल दिनों में प्लान किया था, लेकिन इसे इतनी हिम्मत ही नहीं मिल सकी थी कि इसकी फरमाइश पूरी कर पाता। वो शादी के बाद ज़्यादातर आमना से दूर ही रहा था। कभी कभी छुट्टियों पर घर आता तो इतना तकानज़दा होता था कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन अब आमना की बाकायदा नाराज़गी के इजहार के बाद वो मजबूर हो गया था कि ऊपर वालों से बात करके कुछ दिन की छुट्टियां ले और अपनी शादी को टूटने से बचाए। इससे अपनी ज़िंदगी के 36 साल किताबों और सियासी हालात के साथ वो खुशी गुजारे थे। तकरीबन 8 साल पहले इसकी माँ इकलौते बेटे की शादी की ख्वाहिश 3 मिली दुनिया से सुधार गई थी, लेकिन इसने शादी के मुतालिक कुछ नहीं सोचा था। ये सिर्फ और सिर्फ आमना थी जिसने इसकी सोचों का रुख अचानक बदल कर रख दिया था और इसके दिल में किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश जागी थी। आमना नस्लन ईरानी थी और बहाई फ़िक़े से तल्लुक़ रखती थी। आमना का चचा एहतशाम बरसों से हैफा में रह रहा था और निक का अच्छा दोस्त था। आमना का बाप इब्तसाम उन भाइयों में से था
جنہوں نے ایران میں مشکل حالات کے باوجود وطن سے ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آمنہ کی ماں اس وقت فوت ہو گئی تھی جب وہ محض 16 سال کی تھی، لیکن ابتسام جو شروع ہی سے ہر قدم پر اپنی اکلوتی بیٹی کی رہنمائی کرتا رہا تھا، اس مشکل وقت میں بیٹی کا سہارا بن گیا اور اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آمنہ 20 سال کی تھی جب ابتسام کا بھی بلاوا آ گیا۔ یہ آمنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور ایران میں ایسا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تھا جو ان مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیتا اور اس کی دلجوئی کی کوشش کرتا۔ احتشام نے ایسے وقت میں بھتیجی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے اسے اپنے پاس حیفا لے آیا۔ ابتدا میں نک کو آمنہ سے ہمدردی تھی، لیکن یہ ہمدردی بہت تیزی سے محبت میں بدل گئی اور وہ آمنہ کو ایمی کہہ کر پکارنے لگا۔ شاید یہ باپ سے جدائی کا اثر تھا کہ آمنہ نے عمر کے بڑے فرق کے باوجود نک کی محبت کو قبول کیا اور خود پر چھائی اداسی کی دھن سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مذہب کا فرق اس کی سے نہیں ہوا کہ دونوں ہی زیادہ مذہبی رجحان رکھنے والے افراد نہیں تھے۔ احتشام مذہبی رسوم اور تقاریب میں شرکت کرنے والا انسان تھا، لیکن اول تو اس کے فرقے میں دوسرے مذاہب کے لیے بہت زیادہ گنجائش موجود تھی۔ دوم وہ کسی کی شخصی آزادی میں مداخلت کا قائل نہیں تھا، اس نے بھتیجی کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ آمنہ اور نک کی شادی اچھی چل رہی تھی، لیکن نک کی حد سے بڑی ہوئی پیشہ ورانہ مصروفیات آمنہ کو کبھی کبھی بیزار بھی کر دیتی تھی اور اس کی طرف سے شدت سے تنہائی کا شکوہ ہونے لگتا تھا۔ اس مسئلے کا نک نے ایک حل تو یہ نکالا تھا کہ اس کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کروا دیا تھا۔ اس سے اسے مصروفیت بھی ملی تھی اور وقت گزارنے کے لیے اچھے دوست بھی، لیکن بقول اس کے اس میں سے کچھ بھی نک کا نعمت بدل نہیں تھا۔ یہ لو جی، یہ ہم پہنچ گئے کیمپنگ سائٹ، تم خیمہ لگانے کی تیاری کرو، تب تک میں ایک کپ کافی پی کر اپنی تھکن اتارتی ہوں۔ نک آمنہ کے طنز کے بعد سارا راستہ اپنا محاسبہ ہی کرتا رہا تھا، اس لیے اسے راستہ ختم ہونے کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آمنہ نے بائک روکتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو اس کے تو متوجہ ہوا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا تھا۔ اندر سے برآمد ہونے والا اس کا سرخ و سفید چہرہ حسب معمول بغیر میک اپ کے بھی جگمگا رہا تھا۔ اس کے گہرے برون باب کٹ بال چہرے کی رنگت اور ساخت کے ساتھ بہت جچتے تھے، اور اس وقت وہ سرخ ٹریک سوٹ میں کارمل کے سبزے کے پیش منظر میں کھڑی اور بھی سج رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں حسین ہوں، لیکن اس وقت میرے حسن کے نظارے سے زیادہ خیمہ کھڑا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا سامان سیٹ کرنے کے ساتھ شب بسری کا بھی معقول انتظام کر سکیں۔ اس نے نک کو اس کی محبت پر ٹوکا اور فلاسک سے کپ میں کافی انڈیل کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ نیچے قصبات وغیرہ میں کافی ریستوران کھانے پینے کی چیزوں کی کثیر اقسام مل جاتی تھی، لیکن اس مقام پر ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، اس لیے سیاحوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ اپنے ساتھ کم سے کم 2 لیٹر پانی، کھانے پینے کی وہ اشیاء جو دیر تک چل سکیں اور جلدی خراب نہ ہو ضرور لے آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ سلیپنگ بیگز، سلیپنگ پیڈ اور ٹارچ وغیرہ بھی لے کر آنا ضروری تھا۔ وہ دونوں پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تھیلے میں تمہارے پسندیدہ ڈونٹس بھی ہیں، چاہو تو کافی کے ساتھ وہ بھی لے سکتی ہو۔ نک نے خیمہ لگانے کے لیے نظروں سے مستطیل زمین کے ٹکڑے کا انتخاب کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ نہیں، فی الحال یہی کافی ہے۔ اپنی کافی کے کپ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے اس نے جواب دیا۔ میرے خیال میں جگہ ٹھیک رہے گی۔ نک نے آخر ایک جگہ منتخب کرتے ہوئے اس کی رائے بھی جاننا ضروری چاہی۔ اس نے محض سر کے اشارے سے تائید کی اور ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ وہاں پہنچنے والوں میں سب سے پہلے تھے، اس لیے اسے وہاں اپنے سوا کوئی خیمہ دکھائی نہ دے رہا تھا، نہ فرد۔ ویسے بھی آج منگل تھا، ایک ویکینڈ جس پر عموماً لوگ اپنے اپنے جابز یا تعلیمی اداروں وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہجوم عموماً ویک اینڈز اور عام تعطیل کے دنوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ کیا میں تمہاری مدد کراؤں؟ اس نے خیمے کے لیے منتخب کردہ زمین کے ٹکڑے سے خشک ٹہنیاں، پتے اور دیگر جھاڑ جھنکار صاف کرتے نک کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ تم اپنی کافی انجوائے کرو، مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ نک نے خوش دلی سے جواب دیا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ خیمہ نصب کرنے کے لیے زمین پر میخیں ٹھوک رہا تھا۔ اس نے اپنا زرد رنگ کا واٹر پروف خیمہ نکال کر زمین پر بچھا دیا تھا اور میخیں ٹھوکنے کے بعد خیمے کی رسیوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ آمنہ نے اپنی کافی ختم کر لی تھی، چنانچہ مزید ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنے کے بجائے اٹھ کھڑی ہوئی اور نک کا ہاتھ بٹانے لگی۔ جلد ان کا زرد خیمہ سبزے کے درمیان کسی بڑے سے خوش رنگ پھول کے کونج کی بہار دکھانے لگا۔ یہ لو بھائی، ہمارا خوبصورت عارضی گھر تیار ہے، اب تم چاہو تو ملکہ بن کر اس میں بیٹھو اور مجھ پر حکم چلاؤ۔ جدائی کے طویل وقفوں کی تلافی کے لیے نک نے اسے خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں یہاں ٹینٹ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، یہ تو بس اس وقت استعمال ہوگا جب ہم بری طرح تھک کر مزید تفریح کے قابل نہیں رہیں گے اور جسم کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو کمر کس لو، میں تمہیں اس جنگل کی بہت خاص جگہ دکھانے لے چلوں گا۔ فکر نہ کرو، میں کمر کس کر ہی آئی ہوں، تم مجھے کہیں پیچھے نہیں پاؤ گے، آمنہ نے دعویٰ کیا۔ چلو تو پھر پہلے لنچ کر لیتے ہیں، پھر سیر پر چلیں گے۔ نک نے صلاح دی تو وہ ساتھ لائے پیزا کے ڈبے نکالنے لگی۔ یہاں تک آنے اور خیمہ نصب کرنے میں جو وقت صرف ہوا تھا،
اس میں پیزا ٹھنڈا ہو گیا تھا لیکن اس کی تازگی برقرار تھی۔ ان دونوں نے سافٹ ڈرنکس کے ٹن کھول کر مشروب کے ساتھ پیزا حلق سے نیچے اتارا، پھر گتے کے خالی ڈبوں، ٹنز اور استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں بھر لیا۔ یہاں سے جاتے ہوئے انہیں اس کچرے کو اپنے ساتھ لے جانا تھا تاکہ حیاتیاتی ماحول پر ان کے یہاں آمد سے کوئی برا اثر مرتب نہ ہو۔ چابی۔ اس کام سے فارغ ہونے تک نک نے بائک کی چابی کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ کیا میری رائڈنگ سے ڈر گئے ہو؟ آمنہ نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، مجھے تمہارا خیال ہے، مسلسل بائک چلاتے رہنا تمہیں تھکن میں مبتلا کر دے گا۔ نک نے معقولیت سے جواب دیا تو اس نے خاموشی سے چابی اس کے حوالے کر دی۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل رہے تھے تو 3 بائکس کیمپ سائٹ پر آ کر رکی۔ 2 بائکس پر سنگل سوار موجود تھے جبکہ تیسری پر ایک جوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کیمپنگ کے اوقات دوپہر 2 بجے سے اگلے دن صبح 10 بجے تک کے تھے۔ اس حساب سے لیٹ ہو جانے کے باوجود اس گروپ کو وہاں گھومنے پھرنے کے لیے خاصا وقت مل سکتا تھا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ نک نے نئے آنے والوں کو رکے بغیر دوری سے ہاتھ ہلایا اور بائک آگے بڑھائی تو آمنہ نے اس سے پوچھا۔ اب اس نے سر پر ہیلمٹ کے بجائے پی کیپ لگا رکھی تھی اور آنکھوں پر خوبصورت سن گلاسز تھے۔